السلام علیکم ایٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تجھے عشق خدا کرے از قلم ہانی پارٹ 76۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ہانی آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ویڈیوز سے بروقت مطلع ہو سکیں۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ہادیہ تو ایسا سوئی کہ آ چکے تھے اور عزیر بھی واپس آ گیا، مگر وہ اب بھی سوئی ہوئی ہی تھی۔ اسے عافیہ بیگم کی گود میں سر رکھے دیکھ کر عزیر حیرت سے بولا، یہ تب سے یہیں سو رہی ہے؟ اماں اب تھک جائیں گی، اسے اٹھا کر بولیں کہ کمرے میں جا کر لیٹ جائے۔ عزیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ عافیہ بیگم کی تھکن کا بھی احساس تھا۔ ارے نہیں، نیند خراب ہو جائے گی اس کی، میں ٹھیک ہوں۔ تم اور صفیہ کتنی بار سوئے ہو میری گود میں، وہ بھی سو گئی ہے تو کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ جاگتی رہی ہے، صحیح سے سو نہیں پائی۔ ایسا ہوتا ہے بیٹا، نیکے جاؤ تو بہن بھائیوں کو بھی لالچ ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے جی بھر کے باتیں کر لیں، اور خود کا بھی دل نہیں چاہتا ان کے پاس سے اٹھ کر جانے کو۔ مجھے تو تم سے گلہ ہے عزیر، اور بھی تو تم اتنی باتیں اپنے ابا سے منوا لیتے ہو، کیا تھا جو ایک دو دن اسے اور رکنے دیتے؟ عزیر عافیہ بیگم کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگلی دفعہ ایسا ہی کر لوں گا۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی اماں؟ عزیر نے پوچھا۔ تم جاؤ، میں ویسے بھی تمہارے ابا کے کھانے کے بعد ہی کھاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھانا کھانے چلا گیا۔ ہادیہ کی آنکھ کھلی تو عافیہ بیگم کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ ان کی گود میں لیٹی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آرام سے بیٹا، اب کیسا ہے سر کا درد؟ کون سا درد؟ ہاں یاد آیا، اب ٹھیک ہے۔ پہلے وہ بھول چکی تھی کہ اس نے بہانہ کیا بنایا تھا، بعد میں یاد آنے پر بولی۔ صفیہ برتن دھو رہی تھی۔ ہادیہ کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی؟ آپ تو ایسی سوئیں کہ سونے کے ٹائم اٹھی ہیں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ صفیہ نے اسے ٹائم بتایا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا رات کے 11 بج رہے ہیں؟ اماں آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ تو تھک گئی ہوں گی بیٹھی بیٹھی، ٹانگیں تو سن ہو چکی ہوں گی آپ کی۔ ہادیہ شرمندہ سی ہونے لگی کہ کیسے ایسی بے خبر ہو کر سوتی رہی۔ وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ عافیہ بیگم نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ کیوں کچھ نہیں ہوا؟ میں کب سے سو رہی ہوں، آپ کی ٹانگیں تو سن ہو چکی ہوں گی۔ صفیہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ نہ جانے میں کیسے بے خبر سوتی رہی۔ ہادیہ کو خود پر بھی حیرت تھی۔ وہ تو مجھے پتا ہے بھابھی، ماں کی گود میں ہی تو ایسی مزے کی نیند آتی ہے، میں بھی ایسے سو جاتی ہوں اور پھر صبح ہی اٹھتی ہوں۔ اماں بیچاری پوری رات بنا کچھ کہے ایسے ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، اماں نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں آپ دونوں کو کھانا دیتی ہوں۔ صفیہ یہ کہہ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ ہادیہ نے اٹھ کر اپنے کمرے میں ہاتھ منہ دھو کر اماں کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ صفیہ اور عافیہ بیگم اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ ہادیہ نے جلدی سے برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ ویسے ہی پڑا تھا، وہ اپنے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ عزیر نے بھی کمرے میں آ کر اس سے بات نہیں کی تھی، چپ چاپ ہی اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ اب بھی وہ عورت عمیر کی دکان پر باقاعدگی سے آنے لگی تھی، مگر اب اس کا آنا عمیر کو برا نہیں لگتا تھا۔ اب تو وہ اس سے بات بھی کرنے لگا تھا اور سب کسٹمرز کو چھوڑ کر اسے خود ڈیل کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اب عمیر کی اس عورت سے بے تکلفی بڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی، اسکول میں جاب کرتی تھی، اپنا گزر بسر کر لیتی تھی، لیکن عمیر سے اب بے تکلف ہونے لگی تھی۔ کافی دنوں سے شبانہ کو عمیر کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ رات دیر سے گھر آنے لگا تھا، رات کو کسی کی کال آنے پر فوراً کمرے سے باہر چلا جاتا۔ عمیر شبانہ پر اور بچوں پر پہلے کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا، مگر کافی وقت سے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ شبانہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، لیکن بات بات پر اس پر چیخنا چلانا تو عمیر کے روز کے معمول میں شامل تھا۔ شبانہ اس پر بھی خاموش رہتی، وہ خود ہی بول کر چپ ہو جاتا۔ اب بھی شبانہ نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھی،
کھانے کا پوچھنے پر عمیر نے منع کر دیا۔ پھر وہ بیڈ پر سوئے ہوئے رافع کو پیار کرنے لگا۔ شبانہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ کچن میں ہی ایک چھوٹی کرسی میز پڑا تھا۔ اکثر بچوں کو شبانہ وہیں بٹھا کر کھانا کھلا دیتی تھی۔ وہ خود وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر میں عمیر کچن میں آ گیا۔ ایک کپ چائے بنا کر کمرے میں دے دو مجھے، اور اگر میں 10 بجے تک نہ آؤں تو کھانا کھا لیا کرو۔ کھانے پر میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمیر بے حسی سے بولا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بغیر کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ شبانہ کی بات پر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ عمیر کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لائی تو اس کے فون کی بیل بج رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ شبانہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ فون پر اس کی نظر پڑی تو فرح کا نام لکھا تھا۔ اس نے فون تو نہیں اٹھایا، مگر رات کے 1 بجے کون ہو سکتی ہے؟ پہلے کبھی رات کو اسے کسی کی کال نہیں آتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے تقریباً روز ہی فون پر بات کرنے کا معمول بن گیا تھا۔ اسے شک پہلے بھی ہو رہا تھا، اب یقین بھی ہو چکا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ چائے رکھ کر وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر رافع کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمیر باہر آیا تو اپنا موبائل چیک کرنے لگا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شبانہ نے کمرے کی لائٹ بند کی اور ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ باہر کھلا صحن تھا۔ وہ وہیں ٹہل ٹہل کر ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ابھی تو مل کر آیا ہوں تم سے، اب اس سے زیادہ وقت دینا تو ممکن نہیں ہے۔ کہاں نہ ابھی نہیں آ سکتا، کل آؤں گا تو تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا۔ ویسے بھی تم روز تو دکان پر آتی ہو۔ اس سے زیادہ سننے کی ہمت اب شبانہ میں نہیں تھی۔ وہ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن شام میں شبانہ نے ساری بات عافیہ بیگم کو بتا دی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی شبانہ، عمیر میں لاکھ برائیاں سہی مگر عورتوں سے تو وہ ویسے دور بھاگتا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ ابھی اپنے تایا جی کو مت بتانا، ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا، اور تم خود پر بھی تھوڑی توجہ دیا کرو، تیار رہا کرو اس کے آنے سے پہلے۔ عافیہ بیگم بے یقین سی تھیں، اور سچ بھی یہی تھا۔ عورتوں کے معاملے میں وہ ذرا پیچھے ہی رہتا تھا۔ ہاں تاکہ آتے ہی جوتیاں مارنا شروع کرتے مجھ پر۔ کون آیا تھا، کس کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہو؟ آپ جیسے جانتی نہیں ہیں ان کی عادت کو، شبانہ نے روتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے سے باہر صحن میں آتے ہوئے ہادیہ نے شبانہ کی بات سن لی تھی۔ وہ وہیں رک گئی، مطلب ناہید ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر ہادیہ وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ ہمت کر کے باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر شبانہ نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ ہادیہ نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں۔ اچھا تائی جی میں چلتی ہوں۔ شبانہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادیہ کے سامنے کوئی بات ہو۔ نہیں بھابھی، میں چائے بنانے لگی ہوں، آپ پی کر جائیے۔ ابھی پی کر آئی ہوں ہادیہ، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ شبانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا ایک بات کرنی تھی آپ سے، ہادیہ نے شبانہ کو مخاطب کیا۔ وہ کیا؟ فائزہ ہیرا کو میرے پاس بھیج دیا کرے شام کو، میں پڑھا دیا کروں، ویسے ہی کرنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا ہے، ہادیہ نے اس سے کہا تو شبانہ خوش ہو گئی۔ یہ تو اچھا ہے کہ تم انہیں دیکھ لیا کرو، مجھے تو بہت پریشان کرتی ہیں پڑھتے ہوئے۔ وہ خوش ہو گئی، پھر وہ عافیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ تائی جی آپ خود بات کر کے دیکھیں ان سے۔ ہاں میں کروں گی، تم پریشان مت ہو، عافیہ بیگم نے شبانہ کو تسلی دی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ بچیاں روز ہادیہ سے پڑھنے آ جاتی تھیں۔ ہادیہ کا بھی دل لگ جاتا تھا، دونوں ذہین تھیں، ذرا سی توجہ ملنے پر یاد کر لیتی تھی۔ فائزہ نے ایک دن ہادیہ سے سوال کیا۔ وہ 8 سال کی تھی اور دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ چاچی یہ لائر کیسے بنتے ہیں؟ کیا لائر بننا مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہوتی، اگر شوق ہو تو بہت آسان ہے۔ تمہیں لائر بننا ہے؟ دل تو یہی چاہتا ہے، فائزہ معصومیت سے ناک چڑھا کر بولی۔ ویسے زیادہ تر بچوں سے پوچھو تو وہ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ کا بتاتے ہیں، تم لائر کیوں بننا چاہتی ہو؟ ہادیہ نے اس سے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے لیے یہ بات بھی قابل حیرت ہی تھی، ورنہ اس عمر کے بچے ٹھیک سے وکیلوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔
وہ میری مس بتا رہی تھی کہ لائر ظلم سے بچانے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی یہی بننا ہے۔ مارنے پیٹنے کو ظلم ہی کہتے ہیں نا چاچی؟ ہاں، مگر تم کسے ظلم سے بچاؤ گے؟ اپنی مما کو، اور کسے؟ مما کو؟ مما پر کون مار پیٹ کرتا ہے؟ ہادیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ پاپا، اور کون؟ ہر بات اس کے لیے عجیب تھی۔ شبانہ ڈری سہمی سی تو رہتی ہی تھی۔ عمیر سے اب تک ہادیہ کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شبانہ بھی عام بات چیت ہی کرتی تھی، ہادیہ کے استفسار پر بھی لب نہیں کھولتی تھی، بلکہ کترا کر گزر جاتی تھی۔ جیسے جیسے ناہید کی باتوں کی تصدیق ہوتی جا رہی تھی، ہادیہ کا دل خوفزدہ سا ہونے لگا تھا۔ یہ باتیں اس نے سنی تھیں، لیکن اپنی فیملی میں ہوتی دیکھی نہیں تھیں۔ نہ کبھی کسی چچا نے ایسا کیا تھا، نہ حبیب صاحب نے۔ وہ تو ویسے ناز نخرے اٹھانے والے شفیق سے انسان تھے۔ ہادیہ فائزہ کو کریدنے لگی۔ پاپا کیوں مارتے ہیں مما کو؟ ہادیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں چاچی، لیکن وہ مما کو مارتے ہیں۔ انہیں کوئی منع نہیں کرتا؟ دادا دادی چاچو سب منع کرتے ہیں، مگر وہ نہیں مانتے۔ وہ بچی یوں بتا رہی تھی جیسے ابھی رو دے گی، اس لیے ہادیہ نے بات کو بدل دیا۔ اچھا، تم یہ اچھے سے یاد کرو اور بہت اچھا ٹیسٹ دے کر آنا، پھر دیکھو تم کتنی اچھی لائر بنو گی۔ چلو شاباش۔ اور ہیرا، تم کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کر؟ ہادیہ اب ہیرا سے پوچھنے لگی۔ میں؟ پتہ نہیں چاچی، چاچو سے پوچھ کر بتاؤں گی کہ کیا بنوں، ہیرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہادیہ مسکرانے لگی۔ رات کے کھانے پر اقبال صاحب عافیہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ وہ حبیب صاحب کا فون آیا تھا، اتوار کو کھانے کی دعوت پر بلا رہے ہیں، تم سب لوگ چلے جانا، مجھے ذرا کام ہے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ اور شبانہ اور بچوں کا بھی خاص طور پر کہا ہے انہوں نے، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ عمیر تو مرضی کا مالک ہے، چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ اسے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال صاحب کھانا کھا چکے تھے، عزیر کی طرف دیکھ کر بولے، تم ذرا کھانے سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آؤ۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ اقبال صاحب کے جاتے ہی صفیہ عزیر سے بولی، بھائی، یہ جس طریقے سے ابا آپ کو کہہ کر گئے ہیں، مجھے لگتا ہے چچا جی کا فون آیا ہوگا۔ صفیہ نے پانی کا گلاس عزیر کے پاس رکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو آنا تھا، دوسرے کے مال کو اپنے باپ کا سمجھ کر کھا رہے تھے، اور ابا کو تو اولاد سے زیادہ بھائی عزیز ہیں۔ 5 سال سے وہ لوٹ رہے ہیں ابا کو، اور ابا کو بس چچا جی کی بات پر بھروسہ ہے۔ عزیر نے کہا۔ اسے معلوم تھا زیادہ دیر یہ بات ابا سے چھپ نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ تم کچھ کر کے آ رہے ہو گاؤں میں عزیر؟ کہیں زمینوں کا؟ عافیہ بیگم بات کی تہہ تک پہنچ گئیں۔ ہاں اماں، ٹھیک سمجھی ہیں آپ۔ عزیر کو کون سا انکار تھا؟ ضرورت کیا تھی تمہیں عزیر؟ کیوں تمہیں شوق ہے اپنے باپ سے الجھنے کا؟ پھر وہی روز کی بحث اور فساد شروع ہو جائے گا۔ نہ تم نے بات مانی ہے نہ انہوں نے، میری جان کبھی سکون میں نہ رہنے دینا تم۔ عافیہ بیگم اسے خفت بھرے انداز سے بولیں، آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بیچ میں آنے کی، آپ بس خاموشی سے سائڈ پر ہو جایا کریں۔ عزیر کھانا کھا چکا تھا، اس لیے اٹھ گیا۔ ہادیہ بس خاموش سامع ہی بنی ہوئی تھی، ان کی نامکمل باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزیر اٹھ کر چلا گیا تو عافیہ بیگم گھبرائی ہوئی ہادیہ سے مخاطب ہوئیں، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جانا بیٹا۔ عافیہ بیگم گھبرائی ہوئی ہادیہ سے کہہ رہی تھیں۔ جی اماں، بس ذرا کچن سنبھال لوں، پھر چلی جاتی ہوں۔ ہادیہ برتن اٹھانے لگی۔ نہیں، تم رہنے دو، صفیہ کر لے گی سب، تم بس جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنا کمرہ بند کر لینا۔ عافیہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ہادیہ یہ سب سنے یا دیکھے۔ ہادیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ کون سا یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے؟ صفیہ نے عافیہ بیگم کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر کہا۔ وہ بچی تو نہیں جانتی یہ سب، کیا سوچے گی وہ؟ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے اس کی شادی کو، نہ جانے کیا سوچی تھی اس لڑکے کو یہ سب کرنے کی۔ اچھا خاصا کام ہے اپنا، اگر زمینوں سے نہیں بھی کچھ آ رہا تھا تو کون سا ہم فاقوں پر آ گئے تھے۔ بیٹھے بٹھائے اپنے گلے مصیبت لینے کا شوق ہے اسے۔ عافیہ بیگم پریشان ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اقبال صاحب کی بحث کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تم ہوتے کون ہو رفیق سے حساب کتاب مانگنے والے؟ اقبال صاحب چلا کر بولے، جھوٹ بول رہے ہیں چچا جی، میں نے کوئی حساب نہیں مانگا، بات کروائیں میری ان سے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ آپ سے؟ عزیر نے متوازن لہجے سے ہی بات کی، تم نے کس سے پوچھ کر ٹھیکیدار کو منع کیا
کہ سارا حساب رفیق کے بجائے تمہیں دے؟ ہوتے کون ہو تم ہی فیصلہ کرنے والے؟ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے وہ جس کے مالک بنے بیٹھے ہو۔ اقبال صاحب نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ شکر ہے کہ باپ کی جگہ نہیں ہے، ورنہ آپ نے تو گھر میں اپنے حصے کی طرح زمینیں بھی چچا جی کے حوالے کر دینی تھیں۔ دادا نے وہ اپنے پوتوں کو دی تھیں اور ان پر ہمارا حق ہے، میں نے تو ان کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور ابھی کے ابھی فون کرو ٹھیکیدار کو اور بات کرواؤ میری۔ اقبال صاحب دھاڑے تھے۔ ہرگز نہیں ابا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ چچا جی کی وجہ سے خواہ مخواہ اپنے گھر کا ماحول خراب مت کریں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے اور بھائی کو ہے۔ پچھلے 5 سال سے چچا جی ساری زمینوں کی آمدنی کھا رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں نفع نقصان برابر ہو گیا۔ جھوٹ بولتے رہے ہیں وہ آپ سے۔ عزیر نے صاف کوئی سے بات کی۔ اگر کھا لیا تو کیا ہوا، بھائی ہے میرا۔ اقبال صاحب نے چچا کی بے ایمانی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کھا لیا اس کا حساب میں نے مانگا بھی نہیں ہے ان سے، مگر اب آگے مجھے اور بھائی کو ضرورت ہے۔ وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تمہارا کون سا دانہ پانی کم ہو گیا ہے؟ عمیر بھی اپنا کما کھا رہا ہے۔ اقبال صاحب نے تیوری چڑھائے بولا۔ آپ بلائیں عمیر بھائی کو، ان کے سامنے بات ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے تو دے دے اپنی زمینیں چچا جی کو، میں تو ہرگز نہیں دوں گا۔ اور بھائی آج کل کتنا کما رہے ہیں ان کے سامنے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کیا مطلب؟ اقبال صاحب نے پوچھا۔ بلائیں انہیں آپ، پیٹھ پیچھے بات کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے، عزیر نے کہا۔ اقبال صاحب نے عمیر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی وہاں موجود تھا۔ عزیر نے زمینوں والی ساری بات عمیر کو بتا دی، پھر اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ابا، عزیر صحیح کہہ رہا ہے، میں اب چچا جی کو کچھ نہیں دینا چاہتا، میری اپنی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں۔ عمیر نے بھی عزیر کی بات کی تائید کی۔ اقبال صاحب اب کچھ خاموش سے ہو گئے تھے۔ ابا، اب ذرا بھائی سے یہ پوچھیں کہ مارکیٹ سے جو ادھار مال خرید رہے ہیں ان کی رقم کیوں نہیں چکا رہے، اور گارنٹی انہوں نے ہماری اور ہماری دکان کی دے رکھی ہے۔ عزیر نے دوسرا معاملہ اقبال صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمیر تلملا کر بولا۔ صاف بات ہے، اگر آپ وقت پر پیسے نہیں لوٹائیں گے تو تقاضا کرنے والے تو وہ ہماری دکان پر آئیں گے۔ ابا، آپ مجھ سے ہر تیسرے دن حساب مانگتے ہیں، ذرا عمیر بھائی کی دکان پر بھی بیٹھ کر ان سے بھی حساب لیا کریں۔ عزیر کی بات پر عمیر کا ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کل آتا ہوں تمہاری دکان پر اور ذرا ملواؤ مجھے ان سب سے جن سے تم نے مال لے رکھا ہے۔ اقبال صاحب زمینوں کی بات کو یکسر بھول گئے۔ اب جاؤ دونوں یہاں سے۔ وہ دونوں ہی باہر نکل گئے۔ عمیر غصے سے منہ پھلائے گھر سے باہر نکل گیا۔ عافیہ بیگم صحن میں ہی بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اب اس سے کیوں الجھ رہے ہو تم؟ اپنا گھر تو لے کر اتنا ہی کر لے تو ہمارے لیے بہت ہے۔ عافیہ بیگم نے عزیر سے متفکرانہ انداز سے کہا۔ اماں، اگر اتنا ہی کر رہے ہوتے تو مجھے کیا تکلیف تھی؟ جب ابا نے بھائی کو دکان دی تھی تب ادھار کا ایک جوتا بھی ان کی دکان پر موجود نہیں تھا، اور اب جا کر دیکھیں، اول تو آدھی دکان خالی ہو چکی ہے اور جو ہے وہ سب ادھار۔ بھابھی کو تو کوئی خاص عیاشیاں نہیں کروا رہے، خرچے کے نام پر ایک پائی کبھی ان کے ہاتھ پر نہیں رکھی، بس روز کھانے کا خرچہ اتنا تو نہیں ہوتا کہ دکان خالی ہو جائے۔ ابا کیوں نہیں خبر گیری رکھتے ان کی؟ عزیر نے پوری بات کی وضاحت کی۔ اچھا بس، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ایسا نہیں ہے میرا عمیر، دے دے گا حساب۔ عافیہ بیگم نے عزیر کو چپ کروانا چاہا۔ آپ کو تو اماں ویسے بھی بھائی سے زیادہ پیار ہے، میں کچھ بھی کر لوں طرفداری آپ انہی کی کرتی ہیں، عزیر نے خفگی سے کہا۔ عافیہ بیگم کو یہ بات ناگوار لگی۔ بیٹا، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ ماں ہوں تم لوگوں کی، اس کی سنو تو وہ کہتا ہے تم سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس سے نہیں۔ تم سے کہہ دوں تب بھی یہی سننے کو ملتا ہے۔ مجھے اپنی ساری اولاد سے ہی پیار ہے، ماں کے لیے زیادہ کم کچھ نہیں ہوتا، بس پیار ہوتا ہے۔ بس میں تم دونوں بھائیوں میں جھگڑا نہیں چاہتی۔ عافیہ بیگم دل برداشتہ سی ہو گئی تھی۔ عزیر بھی جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اپنی اماں کے آنسو دیکھ کر سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ان کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اماں، عزیر نے لہجہ قدرے نرم رکھ کر پکارا، نیند آ رہی ہے مجھے، جاؤ تم بھی آرام کرو۔ وہ رنجیدہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بات تو سنیں میری، عزیر کہتا ہی رہ گیا۔ وہ اندر چلی گئیں۔
وہ کچھ دیر وہیں چرپائی پر بیٹھا خود کو ملامت کرتا رہا۔ ابھی چند روز پہلے ہی اسے خان نے بتایا کہ اس نے عمیر کو جوا کھیلتے دیکھا ہے، پھر جس سے وہ ادھار مسلسل لے رہا تھا، وہ ایک بار عزیر کی دکان پر آ کر عمیر کی شکایت کر چکا تھا کہ وہ پیسے نہیں دے رہا۔ شمائل کی روز ہی حمزہ سے فون پر بات ہونے لگی تھی، مگر اس دوران حمزہ نے کبھی اسے ملنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا اور بات بھی بس عام نوعیت کی ہوتی تھی۔ ایک دن شمائل نے خود ہی حمزہ سے کہا کہ اس کے ڈیڈ کچھ دن کے لیے ابوظہبی جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ حمزہ نے اسے دبئی کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں انوائٹ کیا تھا۔ شمائل کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ شاید وہ بل پے کرنے کے لیے شمائل سے کہے گا۔ ایک معمولی سے اسٹور میں جاب کرنے والا عام سے کیفیٹیریا میں چائے تو پلا سکتا ہے، مگر اتنے مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر نہیں کروا سکتا، اس لیے وہ اپنا کریڈٹ کارڈ ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ کیش بھی اس کے پاس موجود تھا۔ آج وہ لانگ شرٹ اور جینس پہن کر گئی تھی۔ اس کے بال لیئرز میں کٹے ہوئے تھے، کلر اس کا اتنا فیئر نہیں تھا، پھر بھی وہ لائٹ میک اپ میں اچھی لگتی تھی۔ حمزہ کو ساری دلچسپی اس کے بالوں کے کلر میں تھی جو ناہید کے بالوں سے ملتا تھا، اور چہرے کے نقوش بھی کچھ ناہید سے ملتے تھے۔ اسے اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ناہید سے کچھ مشابہ تھی، لیکن خوبصورتی میں ناہید اس سے کہیں زیادہ حسین تھی، اور دوسرا وہ فوراً حمزہ سے فری نہیں ہوئی تھی، ورنہ اس کے ایک بار کہنے پر لڑکیاں اس کی دوستی کو قبول کر لیتی تھیں۔ شمائل آتے ہوئے حمزہ کے لیے بہت ایکسپینسو سی واچ خرید لائی تھی۔ ریسٹورانٹ میں حمزہ پہلے سے موجود تھا۔ پہلا شوق شمائل کو حمزہ کو دیکھ کر لگا۔ وہ اچھا خاصا ویل ڈریسڈ ہو کر آیا تھا، کہیں سے بھی کیش کاؤنٹر والا حمزہ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ حمزہ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر باتوں کے بعد مینیو کارڈ حمزہ نے شمائل کے آگے رکھ دیا۔ آج کا ڈنر تمہارے لیے ہے، اس لیے آرڈر بھی تم کرو، حمزہ نے شمائل سے کہا۔ وہ کچھ متحیر سی ہو گئی، غور سے اسے دیکھنے لگی۔ شمائل نے جان بوجھ کر اس مینیو کارڈ کی سب سے زیادہ کاسٹلی ڈشز آرڈر کی، پھر حمزہ کے ایکسپریشن دیکھنے لگی کہ شاید وہ پریشان ہوگا، مگر وہاں بلا کا اطمینان تھا۔ حمزہ نے اپنے لیے الگ سے آرڈر کیا۔ کھانے کے بعد سب سے زیادہ شمائل کو بل کا انتظار تھا۔ حیرت کا جھٹکا شمائل کو اس وقت لگا جب حمزہ نے بل کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی ٹپ بھی اس کارڈ میں رکھ دی۔ شمائل اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ سچ بتاؤ ہنی، کتنے منتھس کی سیلری صرف آج کے ڈنر میں اڑا چکے ہو، اور کیوں؟ شمائل نے حمزہ سے پوچھ ہی لیا۔ سیلری؟ کیوں؟ حمزہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ تم مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو جو مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ سب کرو؟ چند مہینوں کی دوستی کے لیے اتنا کون کرتا ہے؟ میں بالکل سمجھ نہیں پا رہی ہوں تمہیں۔ اگر میں یہ نہ جانتی کہ تم ایک اسٹور میں کیش کاؤنٹر پر جاب کرتے ہو تو ضرور یہ سمجھتی کہ تم بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتے ہو۔ تمہارا ڈریس اپ اور یہ سب، وہ واقعی بہت حیران سی ہو رہی تھی۔ میں واقعی بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور جاب میں صرف ٹائم پاس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی انٹرسٹ ہوتا تو مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں جاب آرام سے مل سکتی ہے۔ حمزہ اب اسے سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ تم بالکل ویسے نہیں ہو جیسا میں تمہیں سمجھتی تھی۔ شمائل اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ کیا سمجھتی تھی میرے بارے میں؟ حمزہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم ایک نمبر کے اکڑو، ضدی، ڈھیٹ اور لالچی ٹائپ کے لڑکے ہو۔ شمائل کی صاف گوئی پر حمزہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو؟ سوری فار دیٹ، مگر ایسا میں سمجھتی تھی، لیکن تم بہت ڈیفرنٹ ہو، ایسے تو بالکل نہیں ہو۔ کس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہوں، بس لالچی نہیں ہوں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ نہیں ہنی، بہت اچھے ہو تم، شمائل نے اپنی بات کی تردید کی۔ تھینکس فار یور کمپلیمنٹ، اب چلیں؟ حمزہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر تھوڑا جھک کر مؤدبانہ انداز سے کہا۔ ایک منٹ، شمائل نے اپنے پرس میں سے ایک گفٹ پیک نکال کر حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے اس پیکٹ کو پکڑا نہیں، صرف آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ تمہارے لیے، پہلے تم نے مجھے دیا تھا، آج میری باری تھی۔
شمائل نے معصومیت سے جواب دیا۔ حمزہ پھر ہنسنے لگا۔ حمزہ کو وہ کچھ عجیب اور بچکانہ ٹائپ کی لڑکی لگی۔ میری ایک عادت اور بھی ہے شمائل، میں گفٹ اپنی مرضی کا لیتا ہوں، اس لیے اسے اپنے پاس رکھو۔ حمزہ نے وہ پیکٹ شمائل کی طرف کھسکا دیا۔ میں اتنی خوشی سے لائی ہوں تمہارے لیے، اور ویسے بھی گفٹ ہمیشہ دوسروں کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں، جو اپنی مرضی سے لیے جائیں وہ گفٹ نہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ شمائل نے کہا، اوکے چلو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ حمزہ نے اسے پکڑ کر ان پیک کیا۔ اس میں ایک اچھی سی واچ تھی۔ میں نے آج تک کسی کی مرضی کی چیز نہیں پہنی، مگر تم لائی ہو تو پہننی تو پڑے گی۔ اینی وے اچھی ہے۔ حمزہ نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی واچ اتار کر اس ڈبی میں رکھ دی۔ وہ گھڑی شمائل کی لائی ہوئی واچ سے کہیں زیادہ مہنگی تھی جو حمزہ نے پہن رکھی تھی۔ شمائل کو اب اپنا گفٹ اس کے معیار کے مطابق نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ وہ یہ سوچ کر لائی کہ حمزہ نے زندگی میں کبھی اتنی قیمتی گھڑی نہیں پہنی ہوگی، مگر اسے دیکھ کر اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ عام سے کپڑوں میں اسٹور میں بیٹھا ہوا بھی لڑکیوں کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس وقت تو وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی خود کو خوش نصیب سمجھتی تو سچ ہی سمجھتی۔ اس وقت حمزہ کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اسے کچھ فخر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شمائل کو لگ رہا تھا کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ یہ تمہاری اپنی کار ہے؟ شمائل نے پوچھا۔ نہیں، دوست کی ہے۔ میرا اپنا سب کچھ میرے گاؤں میں یا میرے بینک اکاؤنٹ میں ہے۔ یہاں میں لگژری لائف نہیں گزارتا، بس اتنا ہی جس میں آرام سے میرا گزارا ہو جائے۔ حمزہ اسے ایک جویلری شاپ میں لے گیا۔ اندر جا کر شمائل تھوڑا سا گھبرا رہی تھی۔ ہنی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شمائل نے پوچھا۔ اب تم نے مجھے گفٹ دے کر اپنا مقروض کر دیا ہے، اس لیے تمہارا قرض تو ادا کرنا پڑے گا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گولڈ ہرگز بھی نہیں لوں گی۔ سوری، شمائل کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں یہاں تمہیں گولڈ لے کر دینے کے لیے لایا بھی نہیں ہوں، تم تو ڈائمنڈ کے حقدار ہو۔ آخر حمزہ کو گفٹ دیا ہے تم نے۔ حمزہ بے اختیار اپنا اصل نام بول پڑا۔ حمزہ، یو مین تمہارا نام حمزہ ہے؟ ہنی نہیں۔ بے دہانی میں منہ سے نکلا ہوا حمزہ کے منہ سے اپنا اصل نام شمائل نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ بہت شارپ مائنڈیڈ ہو تم، ویری اسمارٹ۔ اب وہ ڈائمنڈ کے ایئر رنگ دیکھ رہا تھا۔ اتنا ایکسپینسو گفٹ میں ہرگز نہیں لوں گی حمزہ۔ شمائل نے اس بار اسے اس کے اصل نام سے پکارا۔ تم مجھے ہنی کہو، مجھے اچھا لگے گا، اور چپ چاپ کھڑی رہو۔ جیسے میں نے تمہارا گفٹ لیا ہے تمہیں بھی لینا پڑے گا، ورنہ مجھے بھی برا لگے گا۔ حمزہ نرمی سے بولا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نہیں پہن سکتی، میرے ڈیڈ نے دیکھ لیے تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ شمائل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کہہ دینا کسی فرینڈ نے دیے ہیں، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایئر رنگ نکلوا کر اس کے کانوں پر لگا لگا کر چیک کر رہا تھا کون سے اس پہ زیادہ سوٹ کریں گے۔ انہیں معلوم ہے میری کوئی دوست ایسی نہیں ہے جو ایسے گفٹ دے سکے، شمائل نے جواب دیا۔ آل رائٹ یار، ایک بار پہن کر اتار دینا، مت پہننا اپنے ڈیڈ کے سامنے۔ میں شرطوں کے ساتھ گفٹ دینے کا قائل نہیں ہوں کہ اب دیا ہے تو اسے ہر وقت پہن کر رکھو۔ نو وے۔ حمزہ نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ حمزہ نے بہت خوبصورت سے ایئر رنگ اسے لے دیے۔ ابھی پہن کر دکھا دو مجھے، گھر جانے سے پہلے اتار دینا، حمزہ نے شمائل سے کہا۔ شمائل نے وہ پہن لیے۔ ایک لمبی سی لانگ ڈرائیو کے بعد اس نے شمائل کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ شمائل کے لیے آج کا ڈنر نہ بھولنے والے لمحات میں سے تھا، اور حمزہ تو خیر ان سب چیزوں کا عادی تھا۔ ہادیہ کمرے کے دروازے پر کان لگائے انہماک سے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر بات ہو کیا رہی ہے۔ دل میں عجیب سی کھلبلی مچی تھی کہ کس بات پر باپ بیٹے الجھ رہے ہیں، مگر اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو اس کے سر پر جا لگا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ عزیر اندر آیا تو وہ اپنا سر سہلا رہی تھی۔ ایک نمبر کے اسٹوپڈ ہو تم، نظر نہیں آتا ہے تمہیں؟ ہادیہ الٹا اسی پر برس پڑی۔ اس کے اس طرح کے تبصرے پر عزیر کچھ متعجب سا ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے کون کہاں کھڑا ہے یہ تو واقعی مجھے نظر نہیں آتا ہے، لیکن تم شاید دیکھ سکتی ہو نا۔ بائی دا وے، کر کیا رہی تھی تم یہاں پر؟
مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے عزیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ کچھ بھی نہیں، وہ سٹپٹا کر بولی۔ ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہے نا؟ عزیر کے منہ سے سچ سن کر ششدر سی رہ گئی۔ نہیں تو مجھے بھلا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ اب وہ سوچ رہی تھی بہانہ کیا بنائے۔ وہ کیا وہ جلدی بولو، یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ چہرے پر مصنوعی غصہ سجائے وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہادیہ کی گھبراہٹ سے سمجھ گیا کہ وہ بہانے تراش رہی ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔